وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے دن تشریف لے کے آئے تو آپ پہنچے میدان میں، اور وہاں جو جبل رحمت ہے اس کے سائے میں آپ کی اونٹنی پر آپ سوار تھے، وہاں پہنچے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کا ایک جھمگھٹا 1.25 لاکھ کے قریب سب موجود تھے، تو اس پورے دوران میں آپ تلبیہ پڑھتے، جہاں اونٹنی اوپر ہوتی، راستہ پلٹتی، ادھر مڑتی ادھر مڑتی، نیا کوئی قافلہ پہنچتا، ادھر سے آتے تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تو سلام دعا، اور اصل اس میں لبیک اللہم لبیک تو کثرت سے یہی ہوتا رہتا، اور یہی سب سے بڑا اس کا وظیفہ ہے۔ تو یہ تو سلسلہ شروع ہوتا، پھر یہ کہ جب زوال کا وقت ہو گیا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہاں خطبہ، تو خطبہ ہے بہت اچھا، وہ سنا جائے گا۔ آپ اپنے ہوٹل والوں کی طرف سے جو بندوبست ہوا ہوگا، یعنی آپ کی کمپنی کی طرف سے جو بھی بندوبست ہوگا، اس میں انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ مسجد نمیرہ میں والوں کو تو مل جائے گا بآسانی وہ سارا لائیو سننا، آپ کے لیے اس کی ریکارڈنگ آتی ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس ٹینٹ میں آپ ہیں، یعنی آپ کے بندوبست جنہوں نے کیا ہے، جو آپ کی ایجنسی ہے، جو گروپ ہے، وہ وہاں پر آپ کو لائیو سننے کا موقع دے گا، ریڈیو کے ذریعے، ہو سکتا ہے فون پہ بھی دیکھا سنا جا سکتا ہو، تو سب موقع۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ اس کو سننے کا اہتمام کریں، خطبہ سننا۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ عربی میں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، اتنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے اصل ضروری یہ ہے کہ ہم توجہ سے سنیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو چل رہا ہو، تو صحابہ کرام اس کو جیسے ادب سے سن رہے تھے، تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ اب ان کا کوئی نائب یہاں پر اسی سنت کو زندہ کرے گا، عرفات کے دن کا خطبہ پڑھے گا۔ تو اس خطبے کو جب وہ امیر پڑھ رہے ہوں، امام پڑھ رہے ہوں، امام کی جو بھی حکومت وقت کی طرف سے نامزد بندہ ہوگا، بس اس کو توجہ سے سنیں۔ اچھا ٹرانسلیشن بھی چلتی ہے، تو بعض لوگوں کو ٹرانسلیشن مل جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس میں بڑی کوتاہی ہے کہ لوگ وہاں پر اس خطبے کو نہ سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں چلو پڑھنے دو۔ تو اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل تو بڑی آسانی ہے، تو ترجمے کے ساتھ نہ بھی آئے تو سنیں، یہ سوچ کے سنیں کہ خطبہ ہے، اس کا حصہ ہے۔ جیسے یہاں کا بھی عربی کا خطبہ جمعے کا سمجھ میں نہیں آتا تو سنتے رہتے ہیں، تو اس سے کم از کم یہ جذبہ ہوا اندر، سمجھیں عربی بھی، کوشش کریں بہرحال۔ تو اس کو پورا سننا چاہیے توجہ سے، اور اس کے بعد اگر ہمت، حوصلہ، ارادہ ہو، فوراً ہی تھکاوٹ نہ ہو، تو باہر کچھ دیر کھڑے ہوئیے۔ اصل میں اس وقت شدت کی دھوپ ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آدمی کم از کم دھوپ میں بالکل بغیر کسی سائے کے کچھ دیر کھڑا ہو سکے تو ضرور کھڑا ہو۔ وہ تو اس میں اپنے آپ کو بالکل عاجز بنا کے، محتاج بنا کے اللہ کے حضور جیسے بھیک مانگتے ہوئے سوال کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت رحمت آتی ہے، بندے پر شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمت حوصلہ کر کے ذرا جوتا اتار بھی دے، تو وہ جو شدید تپتی ہوئی ریت ہے اس میں پاؤں بہت جلتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ احساس کرے کہ یا اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، میری اس تکلیف کا آپ کے علاوہ کوئی اور پرسان حال نہیں ہے، اپنے ہاتھ جھولی پھیلا پھیلا کے مانگے تھوڑی دیر کے لیے، اور احساس کرے کہ اگر یہاں سے میری بچت نہیں ہوئی اور صفائی ہو کے نہیں گئی اور میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، تو کل میں وہاں کی گرمی اور تکلیف کیسے برداشت کروں گا، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کروں گا۔ تو اس پورے احساس کو اپنے سامنے رکھ کر وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ سوچتا رہے کہ دیکھو یہاں پر کتنے انبیاء یہاں سے ہو کے گزر گئے، ان مبارک جگہوں سے کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزر کے چلے گئے، کتنے ائمہ، علماء، بڑے بڑے بزرگ یہاں سے ہو کے، پتہ نہیں کس کو کس جگہ یہاں پر کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر کوئی نبی بھی رہا ہو سکتا ہے وہی جگہ ہو اتفاق سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں، آپ کی اونٹنی کے قدم پڑے ہوں، آپ کے ساتھ صحابہ کچھ نہ کچھ۔ تو اس امید پر وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے، اور دوسری طرف یہ ذہن سے نکال لے کہ میں یہاں پر لوگوں کے لیے آیا ہوں، یعنی اس کی فکر کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی فکر کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس اپنا وہ سائٹ سینگ کے لیے نہیں گئے وہاں، اس لیے نہیں گئے کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، تھوڑی سی اپنی سیلفی بنا رہے ہیں، تھوڑا سا تھک گئے تو بات چیت ہنسی مذاق بھی تھوڑا سا کر لیں، تو سب کام کرنے کے لیے بہت موقع ہیں، تو کوئی جگہ تھوڑی ہے اس کام کے لیے، یعنی یہ آپ کی لائف لائن ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ صبح آپ کو پھانسی لگنے والی ہے تو آج رات کس طرح گر گڑا کے آدمی مانگے گا، تو یہ سمجھے کہ مجھے تو اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا ہی نہیں ہے۔ تو وہ عرفہ کا دن جو کہ حج کی اصل ہے، اس میں پہلے بتایا تھا کہ یہ الحج عرفہ، عرفہ کا جو دن ہے وہی اصل حج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کی وجہ حکمت یہ ہے جو بعض علماء نے لکھی، وہ یہ کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم سے عہد الست لیا گیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے جتنی بھی مخلوقات پہلے پیدا ہونے والی تھی قیامت تک، تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، تو ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ آپ ہی ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا بندوں کو، ہم سب وہاں پہ ایک پروٹوٹائپ میں موجود تھے،
اور ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہم بھول گئے. تو اللہ فرماتے آگے تاکہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تاکہ کل قیامت میں مت کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو خود ہی تمہیں احساس ہو جائے گا. یہ جو تمہارے دماغوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اندھیرا آ گیا ہے، بھول گئے ہو، تو جیسے مریں گے تو فوراً یاد آ جائے گا کہ اسی میدان میں تو کھڑے تھے، یہیں پر تو ہم تھے. اپنی وہ پوری کیفیت سمجھ میں آ جائے گی اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، اور لمحے بھر ہماری آنکھ بند ہوئی اور ہم اٹھ کے آئے. جیسے نیند میں کبھی بہت شدید تھکاوٹ ہو اور آدمی سو جائے اور اٹھے تو لگتا ہے ابھی تو سویا تھا، ارے یہ کیا ہوگا. تو وہ ایسے ہی لگے گا کہ پوری زندگی میں نے اتنی دیر کی، لمحے بھر کی تھی، کیا کر دیا میں نے، اپنا سارا وعدہ کیا تھا اللہ سے توڑ دیا، کیا کیا بدماشیاں گناہ کر کے شیطان کے چکر میں پڑ گیا. مجھے تو سب معلوم تھا کہ شیطان میرا دشمن ہے، اللہ نے سب بتایا دکھایا تھا. تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ انگلیاں چبائے گا آدمی اور اس کو احساس نہیں ہوگا. یہ شدید جب ٹینشن ہوتی ہے نا تو آدمی کو انگلیاں، اس کی ٹپس نم ہو جاتی ہیں. یعنی سائنٹیفکلی بھی پروون چیز ہے کہ نم ہو جاتی ہے. وہ اسٹریس کی وجہ سے ایپینفرین اور ایڈرینلین جسے ہم کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے کیمیکل، وہ پیریفرل ویزو کنسٹرکشن کر دیتا ہے. تو بالکل انگلیاں ٹھنڈی اور تکلیف اس میں محسوس نہیں ہوتی، اس وقت محسوس نہیں ہوتی، بعد میں ہوگی تو اس میں چبا جاتا ہے آدمی. تو اتنا اسٹریس ہوگا، فیئر فیکٹر یہ چل رہا ہوگا انسان کے اندر اسٹریس کا کہ انگلیاں چبا جائے گا. تو وہاں یہ کام ہونے لگے اس سے پہلے اپنے آپ کو آدمی تیار کر لے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہاں کھڑا تھا، میں نے اس میں سے کسی جگہ پہ، مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن آپ کے نبی نے بتایا، آپ کے کلام نے بتایا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں ہوں گے. ہمیں گو یاد ہو یا نہ ہو، بس آپ کی بات بتا دینا کافی. اماں ابا کے بتا دینے سے مان لیتے نا کہ ابا آپ کے یہی ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ آپ یہ آپ کے ابا ہیں، بتانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جب یہ اصول سمجھ میں آ چکا کہ ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی، بتا دی، وہ بات حق ہے، تو ہم یہاں موجود تھے، عقل میں آئے نہ آئے، وہ کسی بھی جگہ پر تھے. تو اگر یہ جگہ وہی ہے جس کی مجھے کوئی یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو میں اپنے آپ کو یاد کروں، یاد کراؤں، اپنے نفس کو سمجھاؤں، اپنے بارے میں غور کروں کہ یہاں میں اگر تھا تو میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ یا اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں اور آپ کی بندگی کروں گا، شیطان کے جتنے بھی مقاصد دھوکے ہوں گے میں سب کو ٹیکل کروں گا آپ کی رحمت سے. تو اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میرے پاس سے تمہاری طرف جو ہدایتیں آئیں تو ان ہدایتوں کو لے کے سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے رنج اور غم کوئی نہیں. تو کیا تم نبی کے طریقے پر ہو؟ کیا تم اپنے رب کے حکم پر ہو؟ ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو تو جانچو، سوچو کہ کہاں جا رہا ہوں میں، کیا کر رہا ہوں، کن چکروں میں پڑا ہوں، کیوں شیطان کے چکروں میں آ گیا ہوں. تو سارا اصل میں غور وہاں پہ یہ کرنا ہے. جو معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں ہر گناہ کو یاد کر کے. صغائر تو توبہ کہہ دینے سے پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، وہ تو معاف ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. روزہ رکھ لیتے ہیں اس سے ہو جاتے ہیں معاف. لیکن کبائر معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے. تو ہر گناہ کو سوچے کہ جو جس پہ توبہ کرنی چاہیے توبہ کرے، بندوں کے حقوق مارے تو اس کو ٹھیک کرے، اپنے رویے کو اس وقت پورا احساس یہ ہو کہ بس میں یہاں ہوں اور اللہ کے حضور کھڑا ہوں. کل قیامت میں دوبارہ اسی جگہ مجھے اگر کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ اگر یہ میدان حشر بھی ہوا، اللہ عالم، ایک رائے یہ بھی ہے، ہو نہ ہو وہ سب تو ضمنی بات ہے، کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہونا ہے نا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ملیں گی. جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو سمجھے کہ میں یہاں کھڑا ہوں گا کل، تو کیسے اللہ کو میں بتا سکوں گا، سمجھا سکوں گا، اپنا رزلٹ اپنے کیا ایکسکیوزز دوں گا. 6 سوال کے بغیر ہلے گا نہیں بندہ وہاں پر. قبر میں تو وہ 3 سوال الگ ہوں گے اور چوتھا بھی، لیکن اصل اس کے بعد سوال اگلے مرحلے کے یہ 6 سوال جو وہاں ہوں گے کہ جو لا تزول قدما ابن آدم، یہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاؤں وہاں سے ہل نہیں سکیں گے حتی یسأل عن، ان چیزوں کے بارے میں وہ سوال جب تک نہ اس سے کر لیا جائے. ہلے گا نہیں، اپنی جگہ کھڑے رہو، بتاؤ جواب کہ عمر کہاں بتائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل ہوا اس پر عمل کیسا کیا. اور اس میں خاص طور سے جوانی، عمر کا بھی سوال الگ ہوگا اور جوانی کا الگ سے سوال ہوگا. حالانکہ عمر میں تو آ گئی وہ بھی، لیکن اس میں جوانی میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں تو ہو جاتے ہیں کچھ فساق بھی اوندھے، گر جاتے ہیں. بڑے بڑوں کی کمریں خود ہی جھک جاتی ہیں. آپ نہیں جھکنا چاہتے تو بڑھاپے میں اللہ ہنچ بیک کر دیتے ہیں، جھکو، چاہے نہ چاہے آدھوں کو ایسا کمر ہو جاتی ہے، اسٹیپوروٹک ہو جاتے ہیں تو ایسے جھک جاتے ہیں چلتے چلتے بھی. تو اس زمانے میں ذرا ایسی شرارت میں کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسے شیر کیا. تو کہا میں نے کہ بڑھاپے میں تو ہو جاتے ہیں کچھ فساق بھی اوندھے. تو میرے استاد نے کہا کہ اس میں ذرا شدت زیادہ ہے، اس کو سیدھا کر دو.
تو سیدھا کر دے. میں نے کہا بڑھاپے میں تو ہو جاتے ہیں کچھ فساق بھی سیدھے. فساق فاسق کی جمع ہے نافرمان. تو بڑھاپے میں تو ہو جاتے ہیں کچھ فساق بھی سیدھے. تقاضائے اطاعت اصل میں تو ہے جوانی سے. یہ جوانی میں کرنا ہے, جوانی میں اصل عبادت ہے نا. اسی لیے وہ جو نشأ فی طاعت اللہ ہے, وہ شاب نشأ فی طاعت اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے سائے تلے اس دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا, یہ سایہ جو عرش کا ہوگا اس کے علاوہ, تو صرف انہی لوگوں کو ملے گا. یہ 7 قسم کے لوگ, ان میں ایک یہ نوجوان ہے جس نے اپنی چھوٹی عمر سے بلوغت سے لے کے وہ چلتا رہا, اللہ ہی کی فرما برداری میں چلتا رہا. تو اللہ موقع دے رہے ہو یہ سب کرنے کا تو بہت اچھا ہے, نہ دے رہے ہو تو ان سب کا سوال ہوگا. تو کل میں یہ جواب دے سکوں گا کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی وہ تنہائیوں میں جو میری. تو آج بلکہ مجھے اس پہ خیال آیا کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا ہمارا معمول ہو گیا, کیا ہمارے حالات ہو گئے کہ احساس نہیں رہ گیا ہے. بالکل ایسی مبارک جگہوں پر آ جاتے ہیں, مبارک دن ہمیں مل جاتے ہیں, لوگ روزے بھی ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں, عبادات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن مجال ہے کہ گناہ چھوٹ رہے ہو. گناہوں کی نحوست وہی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اصل تو خرابی یہ ہے, نیکیاں اتنی نہ کر رہے ہوتے ساتھ, لیکن گناہ سے بچ رہے ہوتے تو بڑا کام بن جاتا. صرف فرائض پورے کر رہے ہوتے, کوئی سنت نہ پوری کرتے, لیکن ایک بھی گناہ نہیں کرتے, تو یہ زیادہ ولایت کے لیے آسان ہوتا طریقہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم تمہارے فرائض ہیں, کبیرہ گناہ اس سے بچنا ہے اور فرائض پورے کرنے ہیں. پھر تم نفل کر کے آگے بڑھو گے, لیکن گناہ کر کر کے تو یہ سارے کے سارے آپ نے برتن میں نیکیاں جمع کی اور ڈرل کیے چلے جا رہے ہیں, تو برتن پھوڑے جا رہے ہیں, سوراخ کیے جا رہے ہیں, ادھر سے نکلتی ہے نیکی ادھر سے نکلتی ہے نیکی, تو بچتا ہی کچھ نہیں. تو وہاں پر بھی جو لوگ ہیں عرفات میں بھی خاص طور سے جو انشاءاللہ ہوں گے اگلے چند دنوں میں, وہ اپنا جذبہ بنائیں کہ وہ صبر کرنے کے لیے گئے ہیں, وہ عافیت کے ساتھ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی محبت اللہ کو پانے کے لیے گئے ہیں. تو اب یہ احساس کے ساتھ وہاں پہ اگر رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلتے رہے, پورے دنوں میں پورا ان کا امتحان جو چل رہا ہے سخت مشقت کا ہے, شدید گرمی ہے, پسینے بھی ہیں, جگہ نہیں مل رہی ہے, دھکا بھی ہو رہا ہے, اوپر دھوپ اتنی شدید, اور کبھی جو ہے پریشانی لاحق ہو جاتی, چکر آنے لگتے ہیں, تھوڑی دیر کے اندر دماغ گھومنے لگتا ہے. اور اس میں جو ہے آپ کا جو پلان ہے وہ پورا نہ ہو, تو پلان تو پورا نہ ہونے ہی کے لیے ہے. آپ کے پلان سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مرضی سے دنیا چلے گی کیا؟ تو اپنے ارادوں کے اوپر کیوں اتنا اعتماد ہے کہ میں نے سوچا تھا میں اتنے بجے نکلوں گا, مجھے یہاں جگہ مل جائے گی, نہیں ملی, تب پک رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. یہ سب نہیں, پورے صبر سے آپ اللہ کے مہمان ہیں, بس اللہ کے مہمان بن کے چلیے جو لوگ وہاں پر بالخصوص. اور پھر اس کے بعد عبادات میں اپنے آپ کو کھپا دے آدمی, فوکس پورا عبادت, وہاں کھانے پینے شاپنگ کرنے اور یہ ہدیے اور وہ کچھ بھی نہیں, بس صرف اصل کام یہ کر کے جانا ہے. اور یہاں سے پھر تیار ہو گئے, ابھی سے پلاننگ شروع کر دیتے کہ بچیوں کے لیے بچوں کے لیے یہ لے کے جاؤں گا, اس کے لیے یہ لے کے جاؤں گا, پہلی دفعہ تو آئے یہاں سے چیزیں لے کے جائیں. وہاں اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کے, یہ سب چیزیں کون سی ایسی چیزیں جو وہاں ملتی ہے جو یہاں نہیں ملتی, جہاں آپ رہتے ہیں سب مل جاتی ہے, وہاں سے بھی آرڈر کر کے آتے ہیں. اب تو زمزم کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نہیں ملتا, آپ کے ملکوں میں بھی ملتا ہے. کھجور کو بھی نہیں کہہ سکتے, وہ سارے مدینے کے سب مل جاتے ہیں. تو چلو کھجور زمزم آدمی لے لے. تسبیح لے کے جا رہے, کون استعمال کرتا ہے وہ تسبیح, کس کے ہاتھ میں دیکھی تسبیح؟ آج کل امت مسلمہ میں لوگ لے کے جانا ضروری ہے. وہ کیوں؟ ایک پیکٹ بنائیں گے, ایک خاص قسم کی ٹوپی بھی دیں گے, کسی کو یہ دیں گے, لوگوں کو پتہ چلے ہم لے کر آئے وہاں سے کچھ. کیوں لے کر آئے بھائی؟ آپ لوگوں کے لیے خریدنے کے لیے گئے تھے کیا؟ یہ سارے بیتوکے ٹرینڈ, بس ایک دنیا داری, دینے کے بعد دینے والے کا بھی کوئی دل میں اطمینان نہیں ہے, وہ بھی بس سینے اپنے چوڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کیا. ایک دفعہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, ہمارا پیکٹ بڑا زبردست تھا, ہم نے بڑی زبردست ایک وی آئی پی سٹائل کی چیز دی ہے, اور جو لینے والے ہیں وہ بھی دیکھ کے کہتا ہے بھائی یار تو وہی چیز دے دی, ہم نے اتر موجود ہے, مجھے تو پسند نہیں آیا. وہ بھی کامنٹ کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, نہ اس کو فائدہ نہ اس کو فائدہ. اسی لیے کوئی محبت جو بڑھتی ہے ہدیے دینے سے, جیسے حدیث میں آتا, وہ بھی نہیں ہوتا. تو ساری کوشش یہ لگی ہوئی بس لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ شاپنگ کریں گے, یہ شاپنگ کریں گے, یہ کریں گے. اور مدینے میں تو پہنچتے ہی سب کام یہی کرتے ہیں, ایک آدھ دفعہ حاضری دی اور اس کے بعد سارا وقت گھومنے پھرنے میں لگا دیا, اور سائٹ سینگ میں. زیارت کرنی چاہیے, یعنی اچھی بات ہے, لیکن سارا فوکس صرف یہ رہ جائے کھانے پینے میں اور پھر شاپنگ میں. ہر نماز کے بعد دیکھو تو شاپنگ سینٹر بھرے ہوئے. پتہ نہیں کیا زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اور اصل جو کام وہاں پہ کرنا ہے, جیسا کہ ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ لرستے میں وہاں جائے, ترستے میں وہاں, اور تڑپتے ہوئے واپس آئے وہاں سے. تو اس احساس سے رہنا ہے. اب پورے وقت میں وہاں پر ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, قبول ہوگا کہ نہیں. اپنے در پہ بلا کے اللہ دھکے دے کے واپس تو نہیں کر دیں گے. یہاں بلانے کے بعد راندہ درگاہ تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ, یعنی ہمارے گروپ میں تھے الحمدللہ, وہ امریکہ کا ایک گروپ آیا تھا, لیکن ان کے ہمیں اطلاع ملی وہیں کے لوکل لوگوں سے
کہ کوئی آئے تو حج کرنے کے لیے اپنے 2 بچوں کو بھی ساتھ لے آئے, تو کس طریقے سے وہ دونوں بچوں نے حج سے 2 دن پہلے ایمبیسی کو کمپلین کر کے اپنے پاسپورٹ نکالے, واپس چلے گئے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے, وی کانٹ ٹالریٹ دس ہیٹ. ان کو دکھایا مینا وغیرہ جگہ, تو 2 دن پہلے نکل گئے. باپ کی حالت خراب ہو گئی کہ میں بچے وہاں سے 20-22 سال کا بیٹا بیٹی لے کر آیا تھا, لیکن بس بدنصیبی کسی کی بھی کچھ ہو سکتی ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چونکہ یہاں پہنچے ہوئے اور اب تو حج ہوا ہی ہوا, ہو سکتا ہے آخری دن آپ کی طبیعت ایسی ہو جائے, بے ہوش ہو جائے. میں تھا تو ہمارے ساتھ عرفات والے دن مینا میں ہم نے ساری رات گزار لی. عرفات میں فجر کے بعد ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی, بزرگ ہمارے ساتھ تھے, ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا, تو پورا وقت ہاسپٹل میں رہا. اب میں وہاں جا کے ان کو دیکھنے گیا ہوں, عرفات کے اس میں وہاں پہنچایا ان کو کہ تاکہ آنا جانا, بس وہ ہر تھوڑی دیر بعد دیکھو ان کا جذبہ تھا, تو اللہ نے فضل فرمایا ان کا علاج کروا کے ان کو دوبارہ لے کر آئے. تو دیکھو وہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں پھر بھی طبیعت ایسی خراب رہتی ہے کہ وہ, لیکن اگر ان کا جذبہ تب بھی ٹھیک ہو تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پریشان ہو. وعلیکم السلام. یعنی ہمارا جذبہ بس اپنے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس پورے مجمع میں سب سے خراب انسان ہوں, میری وجہ سے کسی کا حج خراب نہ ہو, میری وجہ سے جو نحوستیں ہو رہی ہوں گی ایسا نہ ہو کہ کسی کا حج خراب ہو, تو میں اپنی فکر کروں. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے مستقل یہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, انہوں نے یہ کیا کھانا کیسا دیا, اس نے کیا کر دیا, اس نے یہ تو اتنا مہنگا کر دیا, یہ دیکھو لوٹ رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, خود لینے جاتے ہیں پھر وہاں شور بھی مچاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان سارے چکروں سے بچا کے اپنا بس فکر آخرت کی کر کے اللہ سے تعلق بنا کے چلیں. تو عرفات کا دن تو پورے حج میں ہی ایسے کرنا ہے, لیکن عرفہ کا جو دن ہے خاص طور سے وہاں جو ہمارے دوست موجود ہیں ان کے لیے درخواست یہی ہے کہ بہت اپنے آپ کو 1 to 1 اللہ سے کنیکشن میں لگائیں, بات چیت ادھر ادھر چکر میں نہیں. ہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی تھک جاتے ہیں, تھوڑی دیر ریسٹ کر لیا, تھوڑا سا سو بھی لیا, کوئی بری بات نہیں, آدھا گھنٹہ بھر لیٹ جائیے, پھر اٹھ کے چلے گئے, تھوڑا سا قرآن کی تلاوت ٹینٹ میں بیٹھ کے کر لی, وہاں کھڑے نہیں کر سکتے, آتے جاتے رہیے, یہ سب کیجیے, لیکن اپنا بس کام اکیلے. یہ آ کے پھر گائیں نہیں, بتائیں نہیں دنیا جہاں کو اس کو بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں میں تو وہ آگے کہتے ہیں ہاں بھی تم بڑے آرام, یعنی ہر ایک کو اس کی فکر ہے کہ یہ بڑا آرام ہو رہا ہے, تم یہاں یہ کرنا ہے, چھیڑتا ہے دوست ایک دوسرے کو, تو کہتے نہیں میں بھی وہاں سے وہ کر کے آ رہا ہوں. چھیڑ بھی رہا ہو تو وہ تو چھیڑنا نہیں چاہیے کسی کو, اپنا کام کرو, تم عرفات میں یہ کرنے آئے ہو. اور جو چھیڑ ہے اگر کوئی تو وہ تو اس کا اپنا نقصان ہے, وہ کر رہا ہے اپنے آپ کو بلا وجہ ان چکر میں پھنسا رہا ہے. آپ خاموشی رہیے, اپنی صفائی کیوں پیش کرتے ہیں, اس کو بتانے کے لیے آئے یہاں پر کہ وہ حساب کتاب ٹھیک کر دے. آڈیٹر وہ ہے, وہ فرشتہ کر رہا ہے, اس نے پورا حساب رکھا ہے, آپ کو حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو خالص وہاں پر اللہ سے ایسا پاک صاف کر کے آئے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہم, ایسے وہ لوٹے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے. تو وہ ایسے لوٹے گا جس میں اس نے کوئی رفض نہ کیا ہو. الحج اشہر معلومات, یہ حج کے گنتی کے ہیں سب جانتے ہیں, ذوالقعدہ شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, بس اس کے بھی 10 دن, اس کے آگے 3 دن مزید, بس 2 یا 3 دن, تو کل یہ 13 دن اور 2 مہینے, 2 مہینے 13 دن, کتنے دن بنے, 75 دن بھی نہیں بنے, 73 دن ہے نا. اتنے 75 دنوں کا یہ ہے معاملہ جو حج کے ایام ہے. اللہ فرماتے اس میں فمن فرض فیہن الحج, جس نے اس میں حج کر لیا, جو کرنے کے لیے گیا ہے, تو کیا ہے, تو اب اس کو کیا نہیں کرنا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ تینوں کام نہیں کرنے, نہ رفث ہونا چاہیے, اور رفث کیا ہے, کوئی گندی بات. اب چھیڑ چھاڑ دوستی یاری میں ایک آدمی کمنٹ پاس کر دیا, کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے صحیح سے اس نے اپنی سطر کور نہیں کیا, بظاہر بتا احرام کی حالت میں بڑا کامن ہے وہاں پر, تو کسی کا ہلکا سا سطر کھل گیا تو ہنس رہے, قہقہے لگا رہے ہیں, چھیڑ چھاڑ اس میں کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی جملے بول رہے ہیں, ایک دوسرے کو ذرا اس پہ ٹیز کر رہے ہیں, کسی کی ہلکی سی بھی سطر کھلے, حالانکہ اسے فوراً نظر نیچے ہو کے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کا ریکارڈ بنا رہے, دوسرے کو جا کے باتیں بتا رہے, وہ ایسے بیٹھا تھا, پوری اس کی شرم ہم نے دیکھ لی. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں پر رہ کے بھی اپنے اندر سے گندگیاں نہیں نکال سکتے, تو اسی لیے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ رفض پہلی چیز ہے کہ کسی قسم کی شہوت کی باتیں نہ ہو. میاں بیوی بھی شہوت سے ایک دوسرے کو اگر ہاتھ لگائے تو یہ حج خراب کرے گی. حج تو ہو جائے گا, ٹک باکس والا ہو جائے گا, جیسے نماز بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ رفض ہے. تو یہ حدیث میں جو آیا کہ پلٹے گا وہ ایسا جیسے کہ ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے, نہیں بالکل پاک صاف ہو کے, وہ ایسا ہے کہ جس نے رفض نہ کیا ہو. لم یرفث ولم یفسق, اور اس میں کوئی اس نے فرمانی نہ کو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح فرمائی ہے کہ اس میں فسق نہ ہو. فسق کا مطلب کیا ہے, کسی بھی گناہ کبیرہ میں مرتکب نہ ہو, اس میں مبتلا نہ ہو, کسی صغیرہ کو ریگولر نہ کر رہا ہو, ایک دفعہ کیا چلے جا رہا ہے, ہر روز وہ صغیرہ چل رہا ہے, اور کسی بھی گناہ کو پبلک نہ کرتا ہو, سب کے سامنے نہ, گناہ ہو بھی جائے تو تنہائیوں میں,
پبلک نہ کرتا ہوں، تو اب اصرار یعنی اس گناہ پر نہ ہو. تو آپ دیکھیں وہاں پہنچے کیسے کیسی چیزیں کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ان کو داڑھیوں کی فکر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں ان کو پانچوں کی فکر نہیں ہے، کیا کیا چل رہا ہے. شریعت کی پابندی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور اس پہ اکڑ بھی رہے اور اپنے بارے میں بہت اچھا گمان ہے کہ بہرحال میں تو ایک کوئی میری شان مقام ہے. تو یہ سب چیزوں کا لحاظ. اور تیسری چیز ولا جدال فی الحج، جدال تو صبح شام. جدال کا مطلب ہے آلٹرکیشن، بحث مباحثہ، لگے ہوئے بحث میں، اس پہ آرگیومنٹ، یہ بات وہ بات. تو یہ ہوگا کب؟ انٹریکشن ہوگا. تو وہاں انٹریکشن بالکل نہیں. جب پہنچ گئے وہاں پر تو بس اپنا میں ہوں میرا رب، بس میرے پاس کل 2.5-3 دن ہے بھائی. یہ 8 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر یہ 12 کو اکثر لوگ شام تک واپس آ جاتے ہیں. تو کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12، یہ کل 5 دن ہیں. 12 کا بھی اثر سے پہلے، اثر تک ہے، یعنی مغرب سے پہلے، اثر سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اپنے، اگلے دن رکتے نہیں لوگ. تو اس میں ٹھیک ہے کچھ اپنا اچھی باتیں تھوڑی بہت ہو بھی جائیں، لیکن سارے ڈسکشن، بحث، ہنسی مذاق، آپ دیکھیں کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار کسی کے ہاتھ میں شاید قرآن ہو، نوجوانوں کے ہاتھوں میں تو بھول ہی جاؤ. بات چیت بحث وبحث میں لگے ہوئے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. بس نماز کا وقت نماز پڑھ لیا، بیان ہوا تو بیان سن لیا، بس جو بھی اجتماعی عمل ہوگا اس میں شریک ہو جائیں گے، یہ بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد اپنی ہنسی مذاق، ٹھٹے، کھانا پینا، بات چیت ہی چل رہا ہے. نہ کوئی مذاکرہ ہے. اگر کوئی بات ہی کرنی تو حج کی بات کرو، کل کیا کروں میں سے. یعنی فکر آخرت، اللہ سے یاد. وہاں جا کر بھی ہم اللہ کو اپنا نہیں بنا سکتے. اسی لیے کوئی فائدہ تھوڑی ہے، جاتے رہیے، ہر سال جاتے ہیں. اسی لیے امت کا اتنا بڑا حصہ جاتا ہے. دریا میں سے اتنا کچرا نکلنا چاہیے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنی صفائی تو ہو جانی چاہیے. 1.5 2 3 ملین 4 ملین لوگ جا رہے ہیں اور امت میں سے بلین 2 بلین لوگوں میں سے بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ تو فرق پڑنا چاہیے نا. سالوں سے جا رہے ہیں، اب تو تقریباً 20-30 سال سے تو اتنے لوگ جایا کرتے ہیں. تو کچھ تو پانی میں تبدیلی آئے. کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ پانی اتنا ہی گندا ہے، بلکہ لگتا ہے بڑھ گیا. کیونکہ جو کر کے آتا ہے وہاں سے حج وہ اور اکڑ کے کرتا ہے. میں نے تو 2 حج کر لیے، میرا دوسرا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، اس دفعہ تو اور اچھا کیا، بڑا زبردست. اللہ نے کیا کمال، مزہ آ گیا. وہ آ کے اپنے قصیدے ایسے کرے، اگلے کہ میرا خیال ہے اگلی نبوت اسی کو ملنے والی. ولایت پہ تو یہ پہلے ہی تھا. عجیب جی حالت. تو جو کر کے آتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بنا کے پہنچاتا ہے. ہمارے ساتھ تو اللہ نے ایسا کارنامہ، بڑا فضیلت، بڑا مقام، بس اللہ نے فضل فرمایا. ہم تو اس قابل نہیں تھے. ایسا ہوا کہ دیکھو ہر جگہ ایسے راستے بنتے چلے گئے، ہم دوسرے کو مروب کرنے کی پوری فکر ہے، کسی طرح سے اپنی شان بیان کرتے ہیں. لمبی لمبی کہانیاں میں بتا نہیں سکتا، ایسی روحانیت تھی. سارا اپنا کھول کے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں جتنا اضافہ کرنا ہے اضافہ بھی کرتے رہو، ادھر ادھر کی لگائی بجائی کر کے اس کو. بس بھائی میں تو واقعی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا گناہوں کے گناہ گار انسان، پتہ نہیں کیسے اللہ نے ایسا کیا. بس میں سیدھا اپنے آپ کو میں نے حجر اسود کے سامنے ہی پایا، ایسا بوسا دیا، کوئی دھکا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ فرشتہ ہی ہے تو بالکل، یا فرشتوں نے تجھے کرایا ہے پورا. اور ہوا بھی اگر ایسے تو آدمی کو تو شرم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو اپنے سارے چرچے 25 طواف کیے آپ کے بھائی نے، ایسا یوں ہوتے تھے، اللہ کرا رہے تھے، ایسا کر رہا تھا، فرشتے کرا رہے، میں تو یوں. آدمی کہتا اچھا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح سارے اعمال اول تو کرنے نہیں دیتا شیطان. جو ہمت کر کے چلے جاتے ہیں وہاں پر پیسہ ویسا خرچ کر کے، ان کو دکھاوے میں، ریاکاری میں، یا یہ بات غصہ، یہ ناراضی، یہ کر آتے. تو جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی زیرو، جو کر کے آ رہے ہیں وہ بھی زیرو، بلکہ وہ زیادہ برے حال میں زیرو. تو حاصل کیا ہے؟ تو اس لیے وہاں پر تو یہ سب سوچ کے جانا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، حج کا مقصد کیا ہے، میری زندگی میں تبدیلی کیا آ رہی ہے، میں پلان کیا کر کے آیا ہوں وہاں سے. ادھر حج کر کے فارغ ہوں گا، اگلے دن ہی حلق تو سر کا کرتا ہوں، میں داڑھی کا کروں گا. جو پلان کیا ہوا پہلے سے، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا. سود کی زندگی گزر رہی تھی، وہ اسی پہ رہنا ہے. 2 نمبریاں کرتا ہوں وہی کروں گا، اسی حرام کاری میں لگا رہوں گا. خاندان کے جن لوگوں سے قطع تعلق ہے وہ تو ابھی بھی رہے گا. یہ تو بس ڈرامے کے لیے ایک اضافہ ہے. میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دی. ایک وہ بھی، اب تو پہلے تو جاتے گھروں میں ملتے تھے اور معافی مانگتے تھے زبانی. اب یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لکھ لو انگریزی کا، اور انگریزی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، گوگل ٹرانسلیشن سے لکھ لو. اچھا اردو لکھنی ہے تو ذرا کسی سے کروا دو، اور وہ ایک کر کے ایک ہی دفعہ میں 500 لوگوں کو فارورڈ کر دو. نا میری وہ کوئی آپ کے اگر دل آزاری ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیے للہ. میں حج پہ جا رہا ہوں، شاید وہاں پہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہو اور میں وہیں پہنچ جاؤں تو شاید موقع نہ ملے. یہ تو لوگ اس زمانے میں کرتے تھے جب پتا تھا کہ ان کو یہ لمبا سفر ہے، مہینے بھر کا پانی کا سفر ہے، پتہ نہیں کب پہنچیں گے. جب پہنچیں گے تو کتنے بزرگ ایسے کہ گئے اس سال
حج نکل گیا ان کا تو وہ رکے، پھر اگلے سال کر کے آئے. پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے کیونکہ یہ تو ہوائیں گئے چل گئی الٹی تو اب کشتی ادھر جا رہی ہے، پورا جہاز اس طرف ہو گیا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ اختیار سے تھوڑی کہ وہ اسی وقت پہنچا دے. کوئی پریڈکٹڈ ٹائم ہے ہی نہیں. رکنا پڑتا تھا، جگہ جگہ ان کو اسٹیشن کرنے پڑتے تھے. ایسا تھوڑی کہ نان اسٹاپ چلے جا رہے ہیں. کئی کئی دنوں کے مہینوں لگ جاتے تھے پہنچنے میں، ہفتوں مہینوں میں پہنچتے تھے. پھر یہاں سے اونٹوں پہ جانا ہے تو اس کا سفر مکہ سے جدہ سے تو گاڑیاں بڑی اویلیبل نہیں ہوتی. 100 سال پہلے والوں کے حج آپ پڑھیں اور سنیں ان کے احوال تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے حج کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری. تو وہ جب جاتے تھے تو یہ کہہ کے جاتے تھے. ہماری اماں 4 مہینے کے لیے گئی تھی، امی دادی وغیرہ پہلی دفعہ ہمارے بچپن میں. 79 کی بات ہے، میری اس وقت 7 سال عمر تھی، 72 کی پیدائش ہے. تو ہم ایئرپورٹ یہاں سے جہاز پہ لوگ گئے، لیکن گئے یہ لوگ رمضان سے بھی کچھ پہلے ہی. 3-4 مہینے لوگ رکے وہاں پر اور پھر اس کے بعد وہ آئے، جدہ میں رہے اور پھر وہاں سے جو بھی سارا سلسلہ. تو گئے ابھی تو 4-5 مہینے میں کب آئیں گے پتہ نہیں ہے، پلان دیکھا جائے گا. تو ایسا شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آنے کا موقع ہوگا کہ نہیں. پھر بھی پانی کے جہاز میں تو اور خطرہ رہتا تھا کہ پھر یہ کہ اس زمانے میں وہاں پر 100 سال پہلے جو کیفیت تھی وہ تو یہ بھی تھا کہ دھوکے وغیرہ اور بدو وغیرہ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے تھے کہ لوٹ ہوتے تھے، تو قتل و غارت غریبی ہو جاتی تھی. تو کچھ پتہ نہیں، تو راستے میں سفر میں جاتے آتے تو بہت سے مسائل تھے. تو وہ اس طرح کی معافی کبھی کرتے تھے. تو یہ کہتے ہوئے کہ اس احساس کے ساتھ مجھے یہ تو کہہ کے آیا ہے کہ 2 دن یہاں سے آؤں گا، پرسوں میری فلائٹ ہے، 2 ہفتے بعد میں واپس آ رہا ہوں، اس کے اگلے دن یہ میٹنگ ہے. پورا پلان بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ آگے کہہ رہا ہے کہ شاید واپس ہوں. تو تو پورا آگے کا دنیا کی پلاننگ کر کے، پلاننگ کرنا بری بات نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو یہ احساس اتنا سا بھی ہے کہ شاید واپس نہ ہے ہی نہیں احساس. تو پھر کس بات کی؟ اور پھر واپس آ کے تو میں تمہیں اچھی طرح ویسے ہی بتاؤں گا جیسے پہلے کیا تھا. میرا رویہ وہی رہے گا. شوہر جا رہا ہے واپس آ کے بیوی کو اسی طرح سے تنگ کرے گا. وہ 2 نمبریاں ساری پلاننگ کی ہوئی. بیوی جا رہی ہے، اس کو پتا واپس آ کے ساس سسر کو میں ویسے نہ چاہوں گی جیسے پہلے نہ چاہتی تھی. تو معافی مانگنے کا، اور ان لوگوں سے جن سے حقیقت میں معافی مانگنی چاہیے ان سے نہیں معافی مانگتے. جن کا دل دکھایا ہے، جن کو تکلیف دی، ان سے نہیں معافی مانگتے. باقی سب سے معافی مانگتے تاکہ ان کی گڈ بک میں رہے. ان سے تو پتہ ہے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں. معافی تو اس سے مانگنی چاہیے جس نے زیادتی کی ہے، تو نے وہاں نہیں، اس سے تو کیا معافی مانگنا. تو یہ ہماری سب جو ڈرامے بازیاں ہیں نا، تو یہ تباہ و برباد کر کے سے رکھ دیا. لوگ کر رہے ہیں حج، عمرے، کیا کیا عبادات، تہجدیں اور سب بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے ڈرل کرتے رہتے ہیں گناہوں سے کہ برتن میں جتنی نیکی اور رحمت آتی ہے ساری نیکیاں ہیں، ان سب کے بڑے فوائد ہیں، وہ ساتھ ساتھ نکل بھی جاتی ہے، وہ ڈرین بھی ہو جاتی ہے. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. تو گناہ سے بچنا اصل ہے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے، اللہ فکر آخرت نصیب فرمائے. وہاں سے آپ سب کا حج اتنا عمدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا دے تقویٰ کے ساتھ کہ اپنا معمول بنائے، ایک پورا نصاب بنائے کہ میں کروں کیا. ایک پرچہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بھیجوں گا کچھ چھوڑے سے، جو بزرگوں کا ایک معمول ہے. وہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، بعض ضعیف روایتوں سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، کچھ اذکار کا، کچھ تسبیحات کا. تو وہ پرچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسکین کر کے آپ کو بھیج دوں گا. تو اس میں جو چیزیں تقریباً گھنٹہ بھر آپ کا وہ اذکار پڑھنے میں لگ جائے گا، تو اس کو پڑھیے. اس کے علاوہ جو آپ کے معمول آپ کو دیے ہوئے اساتذہ نے، شیوخ نے، ان کو معمول سے پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان کو سوچے پڑھیے. حضرت کی جو کتاب ہے یہ جامع دعا والی، اس میں کافی کچھ ہے، تو وہ پوری کتاب پڑھ ڈالیے اور اچھی طریقے سے پڑھیے، لیکن ہر ایک کو غور سے سوچ کے پڑھیے. جو پڑھے اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے اور پھر اب اس پہ غور کر کے پڑھیے. اور پڑھنے میں پڑھ تو دیکھتے رہے لیکن نیت مانگنے کی ہو، طریقہ مانگنے کا ہو. خالی پڑھنا نہیں ہے، لپ سنک نہیں، لپ سروس نہیں ہونی چاہیے. زبان سے اس کو سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ترجمے سے دیکھتے ہیں سامنے لکھا ہے، ترجمہ دیکھیے، غور کیجیے اور دیکھیے کہ اچھا یہ کہہ رہا ہوں میں. پھر دوبارہ سوچ کے دوسری دفعہ مانگیے. تو گھنٹہ بھر اس میں لگائیے، 2 گھنٹے لگ جائے آپ کو. کیا کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ کے؟ قرآن کا کچھ حصہ لیجیے کہ میں بنا کہ یہ جو دن ہے پہلے دن میرے سارے دن فرصت، تو میں 6-7 سپارے 10 سپارے نکال دوں گا پہلے دن انشاءاللہ اچھی طریقے سے تلاوت کر کے. عام آدمی کو لگتے ہیں کافی ٹائم 10 پارے، لیکن ایک عام آدمی کو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے وہ سو جائے، باقی اس کے پاس 16 گھنٹے، تو 10 گھنٹے میں 10 پارے تو کر لے. آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے ایک پارا، تو 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے لگائے. کیا کر رہے ہیں مینا میں؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ اور کرنا ہی نہیں. فجر کی نماز کے بعد ظہر میں پہنچ گیا، وہ تھکے میں آرام کیجیے، اٹھائیے قرآن اور پڑھتے جائیے. تو مینا میں بھی یہی ہونا چاہیے. پھر عرفات میں پہنچے تو وہاں پہ بھی بقیہ وقت میں کچھ سپارے مکمل کیجیے. تو پلان یہ کیجیے کہ یہ 8 تاریخ سے لے کے جتنا مجھے موقع ملتا جائے گا. مزدلفہ میں تو ہمت نہیں ہوگی، تھکاوٹ بہت ہوگی، تو وہ چھوڑ دیجیے اور اس کے بعد آپ بھول جائیے. یہ عرفات کے دن میں تو ہو سکتا ہے کچھ دعائیں اور قرآن کے ساتھ، تو ان 2 دنوں میں ہو گیا تو ہو گیا. پھر آپ کر سکیں گے
یعنی 10 کو نہیں، 10 کو تو ظاہر بات ہے طواف زیارت بھی ہے اور رمی بھی ہے اور اس کے بعد حلق اور قصر ہے، اور تو اس میں بہت تھک جائیں گے. پھر 11 کو کچھ نہیں کرنا، 11 کو خالی ایک رمی کرنی ہے تینوں جمرات کی، 12 کو کچھ نہیں کرنا، صرف رمی کرنی ہے. تو باقی